عوامی نیشنل پارٹی اس دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، اور اب تاریخ گواہ ہے کہ اپنی جانوں کے نذرانے کرتے ہوئے ہم نے پختونخوا میں کچھ علاقوں میں امن لایا تھا۔ اپنے نظریے کی خاطر ہم نے بشیر بلور جیسا دلیر انسان کھو دیا، ہم نے ہارون بلور کھو دیا، ہم نے میاں مشتاق کھو دیا، ہم نے ہزاروں کے مثال میں دے سکتا ہوں۔ یہ قربانیاں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صرف اور صرف عوامی نیشنل پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے دی ہیں۔ اس خون میں ہمارا وہ ادارہ جو عوام کے بیچ میں عوام کا ادارہ ہے، ہمارے پولیس فورس کے بھائیوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی دے رہے ہیں۔ اس خونی کھیل میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، اس خونی کھیل میں فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے اس عمل کو دیکھیں ہم تو پاکستان میں پختون قوم میں مانتا ہوں کہ دہشت گردی کے بہت قریب گزر رہی ہے اور ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پاکستان میں اور قوموں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پہ بلوچ دہشت اور امن کے بیچ میں لڑتے ہوئے قربان ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہزارہ کے دیکھیں آپ بھائی ہمارے دہشت اور امن کے بیچ میں قربان ہو رہے ہیں۔ اور یہ آگ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اب ہر جگہ، بلکہ اس کھیل کو ہم نے ایک ایسا کھیل بنا دیا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر 10% بندوق کے دہشت گرد ہے تو 80% ذہنی دہشت گرد ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے، ضروری نہیں کہ ٹیررسٹ یا دہشت گرد ہی آئے اور انہوں نے لوگوں کو شہید کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے۔ پنجاب میں ایک کارخانے کا مینیجر جو ایک غیر مسلم تھا، اس کو شہید کیا یا مارا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کیا نام دوں۔ اور اس طرح کے لاتعاشا واقعات ہیں جہاں پہ پاکستان کی عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو مار دیتے ہیں یا شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی، اور اس انتہا پسندی سے پختون قوم بالخصوص، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست اور ان سب کو تنگ آ جانا چاہیے۔ آج جو جرگہ ہو رہا ہے، ہم پختون قوم اور تمام اکائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ اویئرنیس ہے، اور اس اویئرنیس کے لیے باچا خان بابا نے 100 سال پہلے جو جدوجہد کی، اس جدوجہد کی مثالیں قائم ہیں۔ اویئرنیس پہ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امن کے لیے جو لوگ آج خیبر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے بیچ میں جرگے کیے، اور میں نے جرگے میں بھی یہی بات کی کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں، ہم شہادتیں نہیں چاہتے، ہم ریاست اور قوم کے بیچ میں لڑائی نہیں چاہتے۔ لہٰذا انشاءاللہ آج کی بنیادی وجہ جو میں، آپ کہیں گے کہ اس میں تو کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن میں آج آپ کو زحمت اس لیے دی کہ میں آپ کے تھرو یہ نیوز بریک کروں، یہ اعلان کروں کہ میں انشاءاللہ کل بذات خود اس امن جرگے میں حاضر ہوں گا اور پختون قوم کی وکالت امن جرگے سے کروں گا۔ میں تمام پریس کے بھائیوں کا مشکور ہوں۔ اگر کوئی آپ کے سوالات ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔
بتایا لیکن میں پاکستان تحفظ موومنٹ میں بنایا ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس سلسلے میں کل بات ہوئی ہے؟ جی بالکل کل بات ہوئی ہے ادھر، اور انشاءاللہ جو بھی ہے سب کچھ ایک طریقے سے ہوگا. میں نے بذات خود عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر آپ کے سامنے ہے کہ میں نے اس پابندی کی مخالفت کی ہے، پہلے دن ہی میں نے مخالفت کی ہے، اور میں خود اس کا مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 3 دفعہ عوامی نیشنل پارٹی کے تاریخ میں 3 دفعہ بین لگے ہیں. ہمیں کون ختم کر چکا ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین کرنا مسئلے کا حل نہیں. کل یہ بات ہوئی تھی، لیکن کل ہم نے یہ طے پایا ہے کہ آج ہمیں ایک دوسرے کے سامنے شرائط رکھنے کی ضرورت نہیں. جرگہ ہو جائے، جرگے میں جو بھی باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم سب ریاست کے سامنے وہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ مسائل حل ہوں. یہ بھی الزام بھی کہ اینٹی پاکستان سلوگن ہے، اس کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو غلط کرتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں اپنی رائے، حالات بہت نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں چونکہ میں رائے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دل سے دیتا ہوں، اسٹریٹ فرام دا ہارٹ، میں آرٹیفیشل ہو نہیں سکتا. اس وقت میں اپنی رائے سنبھال کے رکھ لیتا ہوں. اس کی وضاحت جو الزام لگا رہے ہیں یا جن پہ الزام لگ رہے ہیں اگر وہ کر دیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. جرگے میں جو شریف لوگ ہیں وہ آزاد افغانستان کے وہ بات کر رہے ہیں، آئین کو ہم نہیں مانتے، قانون کو ہم نہیں مانتے، فوج کو ہم نہیں مانتے، اس طرح کی وہ جو شرکا ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ اس جرگہ میں یہ آزاد افغانستان کا اعلان بھی کریں گے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو ملک یا ریاست کے خلاف ایک محاذ یا ریاست کو نہ ماننے کی بات ہے. سبز علی بھائی یہ ایک مبالغہ ہے. کل جو ہمارا جرگہ ہوا ہے اس جرگے میں فیصلہ یہی ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی بات، کوئی بھی غیر قانونی بات، کوئی بھی غیر جمہوری بات یا کوئی بھی ایسی بات جو ریاست پاکستان کے فائدے میں نہ ہو، میں دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی بھی ایسی بات جو ریاست پاکستان کے فائدے میں نہ ہو، وہ اس کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات ہمیشہ سے تاریخی طور پہ صحیح طرح پہنچا نہیں سکتے. نہ کوئی اب وہ ٹھیک ہے ہوتے ہیں وہ انقلابی، ہم رضائی کے انقلابی کہتے ہیں، جو رضائی میں پڑے ہو کے انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ملک آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، وہ نہ ادھر ہیں نہ بیٹھے ہوں گے. اور اگر جرگے میں بھی کوئی شرکا میں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو آپ ویلیو نہ دیں. بیسک بات یہ ہوگی کہ جو جرگے کی کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی کے نتیجے میں جو نکات ریاست اور قوم کے سامنے آئیں گے وہ بنیادی بات ہے. ابھی سب جو ہیں یہ چیمگویا ہیں، کوئی اینٹی ریاست یا ایسے کچھ نہیں کہ فوج کو کوئی، ہم سب مانتے ہیں، ہم ریاست کو بھی مانتے ہیں، یہ جرگہ بھی ریاست کو مانے گی، سب پختون ریاست کو مانتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریاست ہمیں بھی مان لے، یہ ریاست ہمیں بھی اپنا لے، یہ ریاست ہمارے ساتھ بچوں والا کردار ادا کرے جو اپنے بچوں کے ساتھ کردار ادا ہوتا ہے. لہٰذا جو آپ کے سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گارنٹیز ہم نے کل جرگے نے یہ گارنٹیز ریاست کو دی ہے کہ انشاءاللہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس میں پاکستان کو نقصان پہنچے. جو سی ایم ہاؤس میں اور گورنر ہاؤس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر فیصلہ کہ انتہائی خوش آئند کے اقدام میں سب مل کے بیٹھ گئے، اپنی اختلافات کو بھول گئے. اگر اس جرگے کے بعد اس طرح تمام خصوصاً پختونخوا کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو صدور ہے یا ان کے جو مشران ہیں، لیڈر ہیں، وہ بیٹھے داری بھی ساتھ بٹھائے اور وہاں کے لوگ جو ان کے ملک ہے، سردار ہے یا معاہدین ہے، سب کو ایک گرینڈ جرگہ اسی طرح بلایا جائے امن کے لیے، وہ کتنا مزیدار بات کیا آپ نے سبز علی خان بھائی. اور میں نے کل جرگے میں بھی ریکویسٹ کیا سی ایم صاحب کو کہ سی ایم صاحب آج ہم آپ کی ایک کال پہ آئے ہیں، ایک کال پہ ہم
آئے ہیں اپنی سیاست کو الماری میں رکھ کے، کیونکہ اگر میں سیاست الماری میں نہ رکھتا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رویے ہیں اس رویے کے لیے جانے کو شاید کوئی تیار نہ ہوتا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ آج اگر ہم اپنے 4 پختون جوانوں کی شہادت، 11 زخمی اور میدان میں 5-6 ہزار لوگوں کا فکر ہمیں اپنی سیاست بھول کے آپ کی ایک ٹیلی فون کال پہ ہمیں لا رہی ہے، تو خدا را یہ روایات برقرار رکھے. ایسے بیانات یا ایسے عمل سے گریز کریں کہ کل آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، یا آپ اور ہم، یا مثال اس پینڈال میں نے اشارتاً کہا کہ میں بیٹھا ہوں، علی امین بیٹھا ہے، کنڈی صاحب، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، محسن نقوی، یہ وہ لوگ مطلب مثال کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک ساتھ بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسے حالات ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کو مجبور کرتی ہے تو اس قوم کے لیے ہمیں ہر وقت ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور میں تو بالکل اسی آئیڈیالوجی کا حامل ہوں. آپ کو تو ہمارے نظریے کا پتہ ہے، آپ میرے والد صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں، آپ نے میرے دادا کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ باچا خان کو اسٹڈی کر چکے ہیں. ہم تو یکجہتی پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ میں پہلی دفعہ 12 سال میں آیا ہوں، آپ کو صرف یہ سمجھانے کہ سی ایم صاحب آپ کو میں مانتا ہوں مینڈیٹ ملا ہے، وہ آج بات نہیں کریں گے کہ کیسے ملا ہے، لیکن اگر آپ کو مینڈیٹ ملے اور اس مینڈیٹ پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کا ایک مزہ، اسی مینڈیٹ کے ساتھ اگر آپ تمام پختونخوا کی پارٹیز کو بھی اپنے فیصلوں پہ اتفاق میں لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے فیصلوں پہ کتنا فرق آئے گا. تو میں یقین کروں گا کہ زیادہ ذمہ داری پر آبویسلی حکومت پہ آتی ہے، آپ کو تو یہ پتہ ہے. تو میں یقین اور امید رکھوں گا کہ حکومت اپنے کردار میں فرق لائے گی اور انشاءاللہ یہ ماحول آگے کے لیے برقرار رکھے گی. سمجھداری امن د پرځي قربانه بشکري کې څه نشته او دا جرګې نه بعد داسې پروګرام ته چې د تسلسل جارو ساتي نور پټه وګورل دي نه بعد جرګه مطلب انشاءاللہ اول خو زبون پختو کې تاسو له جواب درکم کنه اردو کې وکړه انشاءاللہ جی. امن ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو امن آ جائے گا. اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ایک طویل جدوجہد پڑی ہے ہماری. الحمدللہ جب سے حالات خراب ہوئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی امن کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. یہ جرگہ ہوگا. پہلے تو کل ہم ایک جیت جو ہمیں ملی ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کل ہمارے ساتھ یہ مانے ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہے، جو جرگہ بنا ہے، جا کے جو ادھر جرگے میں بیٹھے گی بھی اور آخر میں وہ پی ٹی ایم اور وہ سب مل کے ایک مسودہ تیار کرے گی اور وہ مسودہ پھر ہم انٹیریئر منسٹر کے سامنے پیش کریں گے اور اس میں انشاءاللہ میں بھی بذات خود اس میں حصہ لوں گا اور کوشش کروں گا. اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ جتنا بھی میکسیمم مسائل حل ہو سکتے ہیں حل کریں گے اور باقی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ امن ملنا اتنا آسان نہیں، لہٰذا اس کا تسلسل جاری رہے گا. عوامی نیشنل پارٹی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. احمد بھائی یہ بتا دیجیے کہ یہ جو 4 بندے شہید ہوئے ہیں تو اس کا خون کس کے ساتھ ہوا؟ حکمران وقت کے سر پہ ہے جی، حاکموں کے سر پہ اور کس کے سر پہ؟ اگر میں ان پولیس والے بیچارے کو بدنام کروں تو پولیس والے تو حکم کا منتظر ہے، اس کو تو حکم ملے گا، اس نے وہ کام چلانا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم بابڑا کا ذمہ وار قیوم خان ہے تو میرے خیال میں جو 4 شہدا ہیں اس کا بھی ذمہ وار جو حاکم وقت ہے اور وہ سامنے پتہ چل جائے گا. اگر مثال یہ تو باقی ڈرامے ہیں اس وقت، میں پھر حالات کا تنازع ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس کا جواب بھی میں پھر کبھی دے دوں گا. میں نہیں چاہتا
کہ کل میں جرگے میں جا رہا ہوں اور ایسے وقت میں میں کوئی ایسی سیاسی بات کروں یا میں کوئی ایسی بات کروں جو لوگ سمجھے کہ شاید میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں یا کچھ ایسا، تو میں اس وقت اس بات سے بھی سکپ کر دوں گا، کیونکہ آبویسلی میں نہیں چاہتا کہ ان نازک حالات میں کوئی غلط بات نکلے. تھینک یو.